صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی یہ تحریر ضرور پڑھے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ غور سے سنیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سچ میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیحانہ محبت کی بدولت ہے۔ یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس کی تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جوں آگے بڑھتا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا، اور جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرے انگ انگ کو روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی۔ میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ جب کلام لکھتے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے رہے۔ میرے ایک عزیز ہیں جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی جن پہ یہ راز ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے پختہ ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور جب پہلی بار 1,00,000 درود پاک گن کر پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ کہیں میں محض سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالہ ہے، اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلاظت تھی وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں، اور جسے دیکھ کے روح خوش ہو جائے، اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں، اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالہ میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یقین جانیں وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے، آج بھی ان کا درود پاک ورد جاری ساری ہے، اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کی ورد کی لذت سے روشنا کرا چکے ہیں، اور آج اس بندے کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے، اور اس بندے کے دل، دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی بدولت روشن ہے۔ تو دوستو آج ہی پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ 1 کروڑ مرتبہ محبت شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یقین مانیں جیسے جیسے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، اور دل، دماغ، روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں۔
اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس پہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں۔ آپ آگے سینڈ کرتے جائیں، جتنے لوگ درود پاک پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے سے بے شمار لوگوں میں تبدیلی آئی ہے۔ درود پاک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ تو آئیں سب ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیت کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم آج ہی نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے تو اس نیت پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم روزانہ نماز 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو 500 تو ایک دن میں درود شریف ہو ہی جاتا ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود بھیجنا چاہتے ہیں یا کروڑوں۔ جو اپنی زندگی میں جتنی برکات دیکھنا چاہتا ہے وہ اتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ شکریہ۔